بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، مضامین قرآن یا تھیمز آف دا قرآن کا آج 7واں اور آخری شارٹ لیکچر پیش ہے۔ اگر میں پچھلے 6 لیکچرز کا خلاصہ بیان کروں اور قرآن کی کچھ اور تعلیمات کا تذکرہ کروں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کا نفس مضمون اور قرآن کریم کا اصل موضوع تو انسان ہے۔ اصل موضوع انسان ہے، انسان کی نفسیاتی، سیاسی، معاشرتی، معاشی، خانگی ہر زندگی کے بارے میں قرآن بات کرتا ہے اور اسے رہنمائی دیتا ہے، اور انسان کو پابند کیا گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے اور اللہ کی جگہ پہ وہ کسی کو نہ بٹھائے۔ اور قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ یہ شرک کرنا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم نے ہمیں جو بہت ساری ہدایات دیں وہ جنرل ایٹیکیٹس کے بارے میں، آداب معاشرت کے بارے میں ہے۔ میں ایک عرض کروں کہ آداب معاشرت کے بارے میں بہت ساری احادیث بھی اکٹھی کی گئی، خاص طور پر علامہ شرف الدین نووی نے ریاض الصالحین کہ اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے، بات کس طرح کرنی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین انہوں نے اکٹھے کر دیے۔ جس طرح ہمارے پنجاب اور پاکستان اور برصغیر پاک و ہند کے علاقوں میں جب بچی بیاہی جاتی تھی تو اسے بہشتی زیور اس کو کتاب دی جاتی تھی جہیز کی دیگر چیزوں کے ساتھ۔ مشرق بعید میں، ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں اور مشرق بعید کی دیگر مسلم آبادیوں میں بچیوں کو جہیز کے ساتھ یہ ریاض الصالحین دی جاتی ہے اور تاکید کی جاتی ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں تاکہ ان کو اٹھنے بیٹھنے کے آداب آ جائیں۔ تو قرآن کریم کی 2 صورتیں ہیں خاص طور پر، ایک تو سورہ لقمان ہے، دوسرا سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے، جس میں قرآن کریم آداب معاشرت کے بارے میں بہت تاکید کرتا ہے۔ مثلا قرآن نے کہا وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، لوگوں سے جب بھی بات کرنی ہے تو یہ اکڑ کے اور منہ پھلا کے بات نہیں کرنی، آرام سے بات کرنی ہے۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اور نہ ہی زمین پہ تو نے اکڑ اکڑ کے چلنا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اللہ تعالیٰ اس طرح وہ جو ہم وقت اپنے آپ کو بہت فن خواں سمجھتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور اللہ کے بندے وہ ہیں، یہ میں سورہ فرقان سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو نرمی سے بات کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے سامنے کوئی ناگفتہ بے اور کوئی اخلاق سے گری ہوئی بات بھی کرتا ہے تو وہ جھگڑا نہیں کرتے، اس سے وہ کنارہ کر لیتے ہیں۔ وَمَرُّوا بِاللَّغْوِ كِرَامًا، بری چیز دیکھ کے تو وہ اس کا نوٹس لیے بغیر چپکے سے وہاں سے گزر جاتے ہیں گویا انہوں نے دیکھی ہی نہیں ہے۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم نے ایک کیئرنگ سوسائٹی اور ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا معاشرہ اور ایک ایسا معاشرہ بنانے کے لیے کہ جس میں سارے لوگ احساس فرض سے سرشار ہوں، یعنی مجھے پتہ ہونا چاہیے میرے فرائض کیا ہیں، اپنے اہل خانہ کے لیے میں نے کیا کیا کرنا ہے، اپنے بوڑھے والدین کے لیے کیا کرنا ہے، اپنے ساتھیوں کے لیے جو میرے ساتھ کام کرتے ہیں، جو میرے ماتحت ہیں ان کے ساتھ میں نے کیا رویہ رکھنا ہے۔ قرآن ان ساری چیزوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن ایک ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے کہ جس میں نہ فرد معاشرے کا استحصال کرے، نہ معاشرہ کسی فرد کا استحصال کرے، اور لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ قرآن نے سب سے زیادہ زور جو دیا ہے خیال رکھنے کا، وہ قرآن نے کہا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، ہم نے لوگوں کا
لوگوں انسان کو یہ ہم نے تاکید کی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ وہ میرا بھی شکر ادا کرے اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرے، اور خاص طور پہ اپنی ماں کا، جس نے ایک مشکل کے بعد دوسری مشکل میں تمہیں اپنے رحم میں اٹھائے رکھا اور پھر تمہیں دودھ پلایا اور تمہیں چلنا سکھایا۔ تو قرآن کہتا ہے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے من لا یشکر للناس لا یشکر للہ، اگر کوئی میرے ساتھ نیکی کرتا ہے تو میرا فریضہ ہے کہ میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ یقین کیجئے ناظرین گرامی، اگر میں اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو دیگر لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے کی صلاحیت کو میں چھین لیتا ہوں، کہ جس وہ سوچے گا ساری دنیا اسی طرح ہے، لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، وہ پھر ڈھنگ سے وہ بات بھی نہیں کرتے۔ ہاں، جو میرے ساتھ نیکی کرے اگر میں اس کا شکریہ ادا کروں تو گویا میں اس کی استعداد کار کو بڑھاتا ہوں کہ وہ آگے چل کے اور لوگوں کے ساتھ بھی نیکی کرے۔ قرآن نے ایک اور کہا کہ لوگوں سے ہنس کے ملا کرو، اور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ایک صدقہ ہے، ایک نیکی ہے۔ اور اگر کوئی شخص سارا دن چڑچڑا سا ہوا رہے، منہ پھلائے رکھے، جس سے بھی بات کرے وہ ایسی بات کرے کہ جو کسی کے دل پہ جا کے لگے اور اسے تکلیف دے، ہاں، وہ ایک اچھا معاشرے کا فرد نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الابتسامۃ صدقۃ، مسکرا کے بات کرنا بھی ایک نیکی ہے۔ اور میں آخری بات اس ضمن میں یہ کہوں کہ مفتی محمد عبدو عالم اسلام کی سب سے پرانی یونیورسٹی الازہر یونیورسٹی قاہرہ کے وائس چانسلر تھے۔ ان کا ایک مشہور بیان ہے، وہ کہتے تھے کہ میں نے پورے یورپ کا دورہ کیا اور میں نے وہاں ایسے مسلمان دیکھے ہیں، مسلمانوں کی عادتوں کے حامل ایسے لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے کبھی کلمہ نہیں پڑھا۔ گویا وہ کہتے تھے کہ میں نے بغیر کلمہ پڑھے وہاں مسلمان دیکھے ہیں، اور پھر میں نے عالم اسلام کا بھی دورہ کیا، میں نے ایسے کافر دیکھے ہیں، قرآن سے انکار کرنے والے دیکھے ہیں جو سارا دن کلمہ جپتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ تعلیمات مغرب نے لے لی اور انہوں نے اپنے معاشروں کو بہت اچھا معاشرہ بنا لیا۔ ناظرین گرامی، اپنے بچوں کو سورہ لقمان اور سورہ فرقان ضرور پڑھائیے۔ شکریہ جی۔